الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد گزشتہ آیات میں ہم نے ھدی للمتقین، متقین کے لیے جو اللہ نے قرآن کو ہدایت بنایا ہے، ان کی نشانیاں یہ تھی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اپنے رزقوں میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو کچھ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آج کی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک، یہی لوگ، اعلیٰ پر، ہدن ہدایت، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون فلاح پانے والوں میں سے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہیں، علیہم ان پر، انذرتہم آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم چاہے آپ نہ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ اولئک علی ھدی من ربہم اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے۔ یعنی یہاں پر جو پچھلی ہم نے صفات پڑھی ہیں ھدی للمتقین کی، انہی لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کون لوگ تھے؟ الذین یؤمنون بالغیب جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون اور جو رزق ہم نے ان کو عطا کیا اس سے خرچ کرنے والے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان دو آیات میں اللہ رب العالمین نے 6 صفات کو ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یعنی جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو پہلی کتابیں ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ ان 6 چیزوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں کامیابی عطا فرما رکھی ہے۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، کن چیزوں سے؟ وہی 6 چیزیں، غیب پر ایمان لانے سے، نماز قائم کرنے سے، یعنی وہ غیب پر ایمان نہیں لاتے۔ جیسے اکثر لوگ جو ہیں وہ بہت ساری چیزوں سے انکار کرنے والے ہیں، مسلمان ہو کر بھی نماز نہیں اکثر پڑھتے، اکثر اللہ کے دیے ہوئے مال کے باوجود خرچ نہیں کرتے،
اکثر جو ہے وہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے، ان کا قرآن کا کفر کرتے ہیں، مطلب یعنی قرآن کے احکامات کا انکاری ہیں، اور اسی طرح جو پہلی کتابیں ہیں ان پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے، جیسا مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ جب مر جائیں گے مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، ہمارا جسم ختم ہو جائے گا تو دوبارہ کیسے ہم زندہ ہوں گے؟ تو انشاءاللہ اگلی آیات میں اس معاملے میں بھی اسی صورت میں پڑھیں گے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں، کافر اصل میں کسی چیز کو انکار کرنا، کفر کرنا جس کو ہم کہتے ہیں، جنہوں نے انکار کر دیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، کیا چیز، کس چیز کی برابری ہے؟ انذرتہم، یہ کہ آپ انہیں ڈرائیں، یعنی آپ ان کو جہنم کی آگ سے ڈرائیں، قیامت کے دن کی سختی سے ڈرائیں، ان ساری چیزوں سے ڈرانے کے باوجود اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، ڈرانے کے باوجود، بتلانے کے باوجود۔ اللہ فرماتے ہیں دونوں چیزیں برابر ہیں، آپ ان کو ڈراتے رہیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، ان پر یہ چیزیں برابر ہیں، جیسے آپ نے ڈرایا یا نہیں ڈرایا ایک برابر ہی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی جو لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے، ان لوگوں کی صفات کو ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی ان کے دلوں پر۔ خاتم جو ہے خا، تا اور میم، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے خاتم الرسل، خاتم النبیین، یعنی مہر لگا دی گئی۔ اور ختم اس مہر کو کہتے ہیں، جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاک خانے میں جب کسی چیز پر مہر لگائی جاتی ہے، تھوڑی سی موم ڈال کر اس کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے، یا کسی چیز کو سیل کرنے کے لیے سرکاری محکمہ کسی دکان کو سیل کرتا ہے، اس کے اوپر کپڑا لپیٹ کے اس کے اوپر موم ڈال کر اس پر مہر لگا دی جاتی ہے، اس مہر کو ختم کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر نہ کوئی چیز جا سکتی ہے، نہ باہر نکل سکتی ہے، نہ آگے بڑھ سکتی ہے، نہ کمی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد مہر لگا دی گئی ہے، کوئی نبی اور نہیں آئے گا، یعنی یہ سلسلہ بند کر دیا، نہ کوئی آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں خاتم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، کس چیز کی؟ کہ ان کے دلوں پر نہ کوئی حق واضح ہو سکتا ہے، بے شک وہ حق کو دیکھ رہے ہیں۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر بھی مہر ہے۔ سمع، سین میم عین، سماعت، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کی آنکھوں پر غشاوۃ، پردہ ہے۔ غشاوہ جو ہے اس پردے کو کہتے ہیں، جیسے اردو میں غشی طاری ہونا، یعنی اس کے حواس پر پردہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، دلوں پر مہر ہے، کانوں پر مہر ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ اب دلوں پر مہر کیا ہے کہ ان کا دل نرم نہیں ہو سکتا، ان کا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی ہدایت نہیں جا سکتی، ان کا دل یعنی جو نرم نہیں ہو سکتا دین اسلام کے معاملات کے اندر۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے، جیسا آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، لیکن ہم اذان کو سنتے بھی ہیں، لیکن وہ جو ہمارے کانوں میں اذان کی آواز پڑتی ہے وہ دل تک نہیں پہنچتی۔ ہمارا دل یہ چاہتا ہی نہیں کہ ہم نماز کے لیے آئیں، یا ہمارا دل اور ہمارے کان اپنے دماغ کو حکم نہیں دیتے کہ ہم مسجد کی طرف چل پڑے، کیونکہ ہمارے دلوں پر اور ہمارے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور آنکھوں پر پردہ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ مساجد کی طرف لوگ اذان ہوئی ہے، لوگ مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، لوگ قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگر ہم مسجد میں آئے، کوئی تلاوت کر رہا ہے تو ہمیں نہیں اندازہ ہوتا، ہم اپنی خوش گپیوں میں مصروف رہتے ہیں، گفتگو میں مصروف رہتے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ہم اپنی گفتگو میں مگن ہیں۔ تو یہ پردہ ہے، ہمیں حق چیز نظر ہی نہیں آتی، یا اس کے اور بھی جتنے بھی معنی کیے جا سکتے ہیں حق کے حوالے سے۔ تو اللہ رب العالمین نے بہرحال یہ جو لوگ ہیں لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر بھی مہر ہے، ان کے قوت سماعت پر بھی مہر ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر ان کا
جو سزا ہے قیامت والے دن اس کو بھی ذکر کیا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے عذاب عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب، یعنی ان کو چھوٹے موٹا عذاب نہیں دیا جائے گا۔ جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہیں، حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پاؤں تک صرف جو ہے وہ جہنم کی آگ آئے گی، ٹخنوں تک، اپنا گھٹنوں تک جو ہے آگ آئے گی، اور یہ سمجھیں گے کہ قیامت جو جہنم کا عذاب ہے وہ سب سے زیادہ مجھے دیا جا رہا ہے، جبکہ سب سے کم جو عذاب ہے انہیں دیا جائے گا۔ تو جو لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر ہے، ان کے کانوں پر مہر ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، تو ان کے لیے تو اللہ رب العالمین نے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب بنا کر رکھا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کثرت سے استغفار کیا کریں، کثرت سے استغفار کرنے کی وجہ سے دلوں کو اللہ رب العالمین نرم فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہوا کرتا ہے۔ جب کوئی مومن بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر وہ استغفار کرتا ہے، اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اگر یہ گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی نہیں مانگتا، اپنے گناہ پر شرمندہ نہیں ہوتا، اس کا جو گناہ ہے وہ اس کے دل کے اندر نہیں کھڑکتا، اس کے کان یہ سننے کو ترس جاتے ہیں کہ میں اپنے زبان سے استغفار کروں، یا جو اس کی آنکھیں اس پر پردہ ہی رہتا ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُو قَلْبَهُ، اگر ایک گناہ کرے معافی نہ مانگے ایک کالا نقطہ، اور اگر گناہوں میں زیادتی کرتا چلا جائے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ہر ایک گناہ کے بدلے دل پر ایک کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ حَتَّى يَعْلُو قَلْبَهُ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک کہ اس کا دل کالے نقطوں کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے، یعنی گناہ کرتا ہے معافی نہیں مانگتا، پھر یہ دل سخت ہو جاتا ہے، اس قدر سخت ہو جاتا ہے کہ اس پر حق بات نہیں پہنچتی۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قرآن کی آیت پڑھی کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس کے باوجود پھر بھی ہدایت کا راستہ کھلا ہے، جب یہ حق کی طرف آنا چاہتا ہے تو یہ حق کی طرف آ جائے، استغفار کر لے، اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ انسان خطا کار ہے، خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، ہم نمازوں میں بھی کمی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا جو ایمان بالغیب ہے اس میں بھی کمی ہوتی ہوگی بعض اوقات، اور اسی طرح جو اللہ نے ہمیں رزق عطا فرمایا ہے، ہم اس میں سے کئی دفعہ ایسے مواقع آتے ہیں ہم خرچ کرنے سے گریز کر دیتی ہیں، حالانکہ ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن کی آیات کو ہم پش ڈال دیتے ہیں، دنیا کو آگے رکھ لیتے ہیں، قرآن کی نافرمانی کر دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ استغفار کرتے رہیں، تاکہ اللہ رب العالمین نے جو یہ بات فرمائی کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم، ہم اللہ کی اس عذاب سے پناہ میں آ جائیں۔ اور جو ہے انذرتہم ام لم تنذرہم، اس کائنات میں بے شمار مسائل موجود ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں، آپ ان کو نماز کی دعوت دیتے ہیں لیکن ذرا بھی ان پر اثر نہیں ہوتا، آپ ان کو ڈراتے بھی ہیں، آپ ان کو ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقہ سے یہ مسجد میں آ جائے، نماز کو ادا کرے، تو کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، تو انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا ایک برابر ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم اس بات کو سامنے رکھ کے کسی کو دعوت دینا چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ اگلی آیات میں اسی چیز کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، آخرت پر، اور حقیقت میں وہ مومن نہیں، انشاءاللہ وہ تفصیل کے ساتھ ذکر آئے گا کہ ہمیں اس کے باوجود لوگوں کو دعوت توحید، دعوت نماز، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ایمان بالغیب اور قرآن کے متعلق دعوت دیتے رہنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔